الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصوم والصدقة؟ قالوا بلى. قال: إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، آج مسلمان اور پھر خصوصاً پاکستانی مسلمان جس آزمائش سے گزر رہے ہیں، وہ آزمائش کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، اور یہ بات جو اللہ رب العالمین نے فرمائی کہ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اگر اللہ کی نافرمانی بڑھ جائے گی، اللہ کی معصیت بڑھ جائے گی، تو اللہ رب العالمین 3 طرح کے عذاب نازل فرمائیں گے. ایک عذاب آسمان سے نازل فرمائیں گے، ایک عذاب زمین کے نیچے سے مبتلا کر دیں گے اور نازل فرمائیں گے اور اس کو پیدا کر دیں گے، اور تیسری صورت عذاب کی یہ ہے کہ تم کو گروہوں میں بانٹ دیں گے اور تم ایک دوسرے کا خون کرنے لگو گے. ہم نے کبھی سوچا کہ اس وقت جو ہم مسلمان ایک آزمائش میں مبتلا ہیں، اگر طوفان دیکھیے، اگر سیلاب دیکھیے، اگر آپس کے اختلاف دیکھیے، تو یہ تمام چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ بارش بھی اتنی شدید اور بجلی کا گرنا، اور پھر سیلاب کی شکل پیدا ہو جانا، اور اتنا شدید سیلاب کہ پاکستان کی تاریخ کے چند سیلابوں میں سے جو مشہور سیلاب تھے اس کا ریکارڈ ٹوٹ گیا، اور 10-10 فٹ عمارتوں تک پانی پہنچ گیا، اور محتاط اندازے کے مطابق 40 لاکھ اور غیر محتاط اندازے کے مطابق 1 کروڑ آدمی متاثر ہیں، جو اپنے گھر سے بھی گیا، جو اپنے مال و متاع سے بھی گیا، جو اپنے شہر سے بھی گیا. کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں، اور پھر یہی عذاب کیا کم تھا جس عذاب سے گزر رہے تھے کہ ایک نیا عذاب جو ہر زمانے میں مختلف شکلوں میں وجود میں آتا رہتا ہے، وہ گروہی عذاب ہے، گروہی افتراق ہے، وہ عذاب بھی شروع ہو گیا. اور یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، کہ قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے،
مقتول کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ عذاب بھی شروع ہو گیا۔ یہ تمام باتیں ہونے کے باوجود کیا ہم نے کبھی بیٹھ کے سوچا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ سارے حالات خود بخود پیدا ہو گئے؟ یہ ساری باتیں خود بخود رونما ہو گئیں؟ حالانکہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں پر ہر سبب کے نتیجے میں ایک چیز وجود میں آتی ہے۔ زمین پہ ہل چلائیے، دانہ ڈالیے تو فصل اگائے گی، لیکن اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو زمین پر فصل نہیں اگے گی۔ تو جس طرح دنیا دارالاسباب ہے، اسی طرح یہاں پر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اعمال کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ جو مصیبتیں تم کو پہنچ رہی ہیں تمہارے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ کیا ہم نے بیٹھ کے کبھی سوچا کہ ہم کو اپنے اعمال پہ غور کرنا چاہیے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے؟ اوپری سطح سے لے کے نچلی سطح تک کیا ہم یہ بات سوچ رہے ہیں؟ کیا اس بات کی فکر کی جا رہی ہے؟ کیا اس بات کے لیے کوئی پلاننگ کی جا رہی ہے کہ امت جو ایک عذاب میں مبتلا ہے، اس امت کو اس عذاب سے کیسے نکالا جائے؟ میں قرآن کریم کی آیات اور احادیث کا مطالعہ کر رہا تھا تو بزرگوں کی تشریحات کو دیکھتے ہوئے جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایک تو یہ کہ ہم گناہوں کو گناہ سمجھنے لگیں اور چھوڑنے کی فکر کرنے لگیں تو کچھ خیر ہوگی، لیکن آج یہ حال ہو گیا کہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا۔ توبہ کی بات تو دور کی ہے، اس کی فکر کرنا تو دور کی بات ہے۔ ہر گناہ کی کوئی نہ کوئی لاجک ہے، کوئی نہ کوئی فلسفہ ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہم نے گھڑ لی ہے، اور حکمت گھڑ لینے کے بعد ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ یہ گناہ کرنا ہماری مجبوری، اس گناہ کے بغیر ہمارا چارہ کار نہیں ہوگا۔ اب گناہوں کو دیکھیے، ایک گناہ ناپ تول میں کمی کرنا ہے، وہ پوری شدت سے کی جا رہی، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ وہ روٹی جو 10 روپے کی بھی میسر آ جائے تو غنیمت تھی، اب سیلاب زدہ علاقوں کے اندر 50 روپے بھی دستیاب نہیں۔ یہ نوالا کس طرح چھن گیا، یہ امن کس طرح ختم ہو گیا، یہ راحت کیسے بے چینی اور بے اطمینانی میں تبدیل ہو گئی۔ تو نظر یہی آتا ہے کہ مسلمانوں نے گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا، اور اس کثرت سے گناہ کرنے لگے کہ اتنی کثرت سے گناہ کرنا ایک شکر گزار بندے کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اوپری سطح سے نچلی سطح تک ہر شخص گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ پھر گناہوں کے اندر گناہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مذاق اڑانا، شعار اسلام کا مذاق اڑانا، کیا یہ نہیں ہو رہا؟ کیا اسلام کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا؟ چاہے اس کو ڈسکشن کا نام دیا جائے، چاہے اس کو مذاکرات کا نام دیا جائے، چاہے اس کو کوئی تبصرے اور تجزیہ کا نام دیا جائے، مختلف عنوانات کے ذریعے سے اس دھرتی پر جس دھرتی کے حصول کے لیے 50 لاکھ انسانوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، یہ پاکستان ایسے ہی وجود میں نہیں آ گیا، اس کے پیچھے اکابرین کی قربانیاں ہیں، اس کے پیچھے علماء اکرام کی قربانیاں ہیں، اس کے پیچھے بڑے بڑے اللہ والوں کی آہو بکا، اس کے پیچھے ان کی آہو گریہ زاریاں ہیں۔
یہ پاکستان ایسے وجود میں نہیں آ گیا. 50 لاکھ افراد نے قربانیاں دیں، جس میں مائیں بھی ہیں، جس میں بہنیں بھی ہیں، جس میں بیٹیاں بھی ہیں، جس میں بہویں بھی ہیں. جنہوں نے اس موقع کو دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ ماں کو شوہر کے سامنے، بیٹے کے سامنے برہنہ کر کے ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی تھی. وہ لوگ جانتے ہیں کہ ماں کے رحم کے اندر برچھا ڈال کے بچے کو نکالا گیا اور اس کے بعد بچے کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان جب وجود میں آ رہا تھا تو ایسا وقت بھی آسمان نے دیکھا اور زمین نے دیکھا کہ آسمان کانپ اٹھا، زمین اور چرخ بری کانپ اٹھا، زمین تھر تھرا اٹھی. یہ پاکستان ایسے وجود میں نہیں آ گیا. پاکستان کے لیے ایک عظیم قربانی کا باب ہے. ریلوں کی ریلیں پٹی چلی آ رہی تھی انسانوں کی لاشوں سے. دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا تھا، آسمان نے وہ منظر بھی دیکھا تھا کہ جب عورتوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے زندہ کنووں میں چھلانگ مار کے خودکشی کر لی تھی کہ ان کی عصمت محفوظ رہے. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، اس پاکستان کے اندر جو مدینہ طیبہ کے بعد واحد ریاست ہے جو اسلام کے نام پر وجود میں آئی، جس کے اندر پاکستان کا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ لا الہ الا اللہ، یعنی یہاں پر اللہ کی حکمرانی ہوگی، اللہ کا قانون چلے گا، اللہ کے حکموں کو پامال نہیں کیا جائے گا، بلکہ دنیا کو پریکٹیکل کر کے بتایا جائے گا کہ قرآن نے جو دستور دیا ہے، محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دستور دیا ہے، جس دستور نے اوس و خزرج جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے ان کو شیر و شکر کر دیا تھا، اس کا مظاہرہ کر کے دکھایا جائے گا، اس کا عملی تصویر پیش کی جائے گی. چاہے ایران کا بسنے والا ہو، توران کا بسنے والا ہو، چاہے پٹھان ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، مہاجر ہو، وہ سب ایک جسد واحد کی طرح رہ کر دکھائیں گے. یہ ملک اس لیے بنا تھا، اس لیے اب اجداد نے قربانیاں دی تھی، اس لیے لوگوں نے اپنی جائیدادوں کو قربان کر دیا تھا، اپنی عیش عشرت کو قربان کر دیا تھا. یہ پاکستان اس لیے وجود میں آیا تھا. اور اس پاکستان کے اندر اللہ کی کتنی نافرمانیاں، پہلے تو چھپ کے نافرمانی ہوتی تھی، اب اعلانیہ نافرمانی، اب تو انتہا یہاں تک ہو گئی کہ فخریہ نافرمانی. چھپ کے گناہ ایک درجہ ہے، اعلان گناہ دوسرا درجہ ہے، اور فخریہ گناہ یہ تیسرا درجہ ہے، بدترین درجہ ہے. گناہوں کے اوپر فخر ہو رہا اور اسلامی شعار کا مذاق اڑایا جا رہا. ہم سوچیں ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں، ہم نے کون سا راستہ اختیار کر لیا. آپ اندازہ فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت تیار فرمائی تھی، اس امت کے لوگوں کا حال کیا تھا اور ہمارا کیا حال ہو گیا. ہم بہت گناہ کر کے بھی جنت کے حقدار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور وہ بہت نیکیاں کر کے بھی ڈرتے تھے. آپ دیکھیے کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، اور جہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذکر آ رہا ہے تو ذکر آ رہا ہے ابو بکر و عمر، ابو بکر و عمر، ابو بکر و عمر. اتنا بڑا رتبہ، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک فرما دیا کہ عمر فی الجنہ، عمر جنت کے اندر. جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کے سفر کے موقع پر فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک محل دیکھا جو بہت حسین تھا، ہم نے دریافت کیا کہ یہ محل کس کا ہے، تو بتلایا گیا کہ یہ عمر کا ہے.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہماری خواہش ہوئی کہ ہم اس محل کو دیکھیں، لیکن پھر عمر تمہاری غیرت کا خیال آیا تو ہم اس محل میں داخل نہیں ہوئے۔ تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکل گئی اور زار و قطار رونے لگے اور فرمانے لگے اے اللہ کے رسول کیا میں آپ کے بارے میں غیرت کھاؤں گا؟ وہ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ عمر جس راستے سے گزرتے ہیں اس راستے سے شیطان اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ ایک موقع پر حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی ہیں، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فہرست عطا فرمائی تھی کہ جس فہرست کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا معمول یہ تھا کہ جب ان کو پتہ چل جاتا کہ حذیفہ فلاں آدمی کے انتقال کے بعد جنازے میں شریک ہوئے تو شرکت کرتے تھے، اور اگر پتہ چل جاتا کہ حذیفہ شریک نہیں ہوئے تو خیال یہ ہوتا کہ یہ منافق تھا اس لیے وہ بھی نہیں آتے۔ ایک موقع پر حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں اے حذیفہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے یہ ذرا سا بتلا دو کہ منافقین کی جو فہرست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو دی ہے اس میں کہیں عمر کا نام تو نہیں؟ آپ اندازہ فرمائیے کہ وہ بہت کچھ کر کے اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند، اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند تھے، اور ہم بہت گناہ کر کے جنت الفردوس اور ملأ اعلیٰ کے ہم حقدار سمجھتے ہیں اپنے آپ۔ اگر ہم نے 2 رکعت پڑھ لی ہم سمجھتے ہیں کہ اب وحی کا سلسلہ ہم سے شروع ہو جائے گا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا احتساب کریں اور اللہ رب العالمین کے سامنے ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہائیں، اور وہ گناہ جس گناہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا گناہ قرار دیا اس گناہ کو چھوڑنے کی نیت کریں اور ارادہ کریں۔ میں نے جو آپ کے سامنے حدیث پڑھی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب غریب بات فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصلاۃ والصیام والصدقہ، کہ کیا میں تم کو نہ بتلا دوں نفلی روزے، نفلی نماز اور نفلی صدقات سے زیادہ افضل چیز؟ اب آپ سوچئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا رکھا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے روزہ رکھا تو اس روزہ رکھنے والے کو فلاں فلاں انعامات دیے جائیں گے، جس نے نوافل پڑھی اس نفل پڑھنے والے کو فلاں فلاں انعامات دیے جائیں گے، جس نے صدقات کیے اس صدقات کرنے والے کو فلاں فلاں انعامات دیے جائیں گے۔ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے فضائل بیان فرمائے ہوں، اتنی فضیلت بیان کی ہو، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں کہ کیا میں تمہیں بتلا نہ دوں نماز سے زیادہ، روزے سے زیادہ اور صدقات سے زیادہ افضل عبادت؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین فوراً متوجہ ہو گئے اور فرمایا اے اللہ کے رسول ضرور بتلا دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلاح ذات البین، نفل نماز، نفلی روزہ، نفلی صدقات سے زیادہ افضل مسلمانوں میں صلح کروانا ہے۔ اور آپ اس سے اندازہ فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ کا آپ مطالعہ کیجئے، اور پوری سیرت طیبہ میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت چھوڑی ہو، جماعت چھوڑی ہو کسی عمل کی وجہ سے۔ آپ کو نظر آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی 2 گروہوں میں اختلاف ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز جس کے لیے اتنی فضیلت بیان فرمائی اس میں تشریف نہیں لائے، جماعت نہیں پڑھائی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے اندر اتحاد کے لیے کوشاں رہے۔ تو امت کا اتحاد اتنا ضروری ہے، امت کا اتفاق اتنا ضروری ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے
اپنی امت کو دنیا آخرت کے بے شمار فوائد سے آگاہ کیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عجیب غریب بات فرماتے ہیں کہ خاص مواقع، جن مواقع کے اوپر اللہ رب العالمین چھوٹے چھوٹے اعمال کے اوپر بخششوں کا فیصلہ کرتے ہیں، ان مواقع کے اندر بھی اللہ رب العالمین دو ایسے شخصوں کے نیکیوں کو روک دیتے ہیں، ان کے لیے جنت کا فیصلہ نہیں فرماتے، الا من بینہ و بین اخیہ شحناء، جن دو بھائیوں کے درمیان آپس میں کینہ اور بغض ہو۔ فیقال، اللہ رب العالمین کی طرف سے کہا جاتا ہے انظروا ہذین، ان دونوں کو چھوڑ دو، حتی یصطلحا، حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں، یعنی ان کے بارے میں اللہ رب العالمین جنت کا فیصلہ نہیں فرماتے۔ اور علماء نے اس کی تشریح میں لکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، تو اس کا انجام کفر ہوتا ہے۔ انسان بغض کے اندر، کینے کے اندر اتنا آگے بڑھتا ہے، اتنا آگے بڑھتا ہے، اتنا آگے بڑھتا ہے کہ کفر کو اپنا لیتا ہے اور پھر جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا زمانہ جب آئے گا، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، نہ قاتل کو معلوم کہ کیوں قتل کر رہا ہے، نہ مقتول کو معلوم کیوں قتل کر رہا ہے۔ ایسی حالت میں اللہ رب العالمین کے رسول فرما رہے ہیں کہ القاتل والمقتول كلاهما في النار، قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ دنیا جیسی کٹنی ہے کٹ جائے گی، لیکن جہنم کے اندر جانے کے بعد نکلنا نہیں۔ جہنم کے انگارے بڑے سخت ہیں، جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے، جہنم میں جو بچھو اور اژدھے ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں۔ دنیا کی آدمی معمولی سی چنگاری برداشت نہیں کر سکتا، وہ آدمی کیسے یہ گوارا کر لے گا جہنم کی آگ کو، جس آگ کی شدت کے بارے میں ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آگ اتنی شدید ہے، اتنی شدید ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو 1000 سال دہکایا تو جہنم کی آگ دہکتے دہکتے لال ہو گئی، اور پھر دہکتے دہکتے 1000 سال بعد سفید ہو گئی، پھر دہکتے دہکتے 1000 سال بعد وہ کالی ہو گئی۔ اور اس کی تپش کا یہ عالم ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب دنیا کے اندر آگ بھیجنے کا فیصلہ فرمایا تو اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو حکم فرمایا جہنم سے اتنی مقدار کا انگارہ، جتنی کھجور کی گٹلی کے اوپر ایک باریک سا بال ہوتا ہے، اتنا انگارہ لایا گیا، رحمت کے دریا کے اندر اس کو 70 مرتبہ ٹھنڈا کیا گیا، پھر اس انگارے کو لا کر پہاڑ پہ رکھا گیا تو پہاڑ اس کی گرمی سے پگھل گیا، اور پھر اس انگارے کو واپس جہنم میں لے جایا گیا۔ تو دنیا کے اندر جو آگ ہے، چاہے وہ اسٹیل مل کے اندر دیکھنے والی آگ ہو یا کوئی اور آگ ہو جو آگ جلا رہی ہے، پگھلا رہی ہے، وہ جہنم کی آگ جو کہ 70 مرتبہ ٹھنڈی کی گئی، اس کا صرف دھواں ہے، اس کی تپش کا یہ عالم۔ تو جہنم کی آگ یہ کوئی معمولی آگ نہیں ہے، کوئی انسان کی دہکائی ہوئی آگ نہیں ہے، یہ اللہ کی دہکائی ہوئی آگ ہے۔ اس کو فائر بریگیڈ بجھا نہیں سکتا، اس کا کوئی کیمیکل نہیں بجھا سکتا، اس کے کوئی پانی نہیں بجھا سکتا، کوئی طاقت نہیں بجھا سکتی، وہ ایسی آگ جس آگ کے بارے میں آتا ہے کہ جہنم کے اندر جب جہنمی آگ کے اندر جلیں گے اور اس جلن کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے وہ رضوان تو جنت کے داروغاں ہیں اور مالک جہنم کے داروغاں ہیں، مالک کو آواز دیں گے۔ اس تکلیف اور شدت کو دیکھ کر، اس کرب کو دیکھ کر وہ آواز دیں گے، اور آپ اندازہ فرمائیے کہ کتنی شدید پیاس ہوگی جب وہ پانی کا مطالبہ کریں گے تو جہنمیوں کا جو پیپ اور خون ہے کھولتا ہوا، دہکتا ہوا، وہ پلایا جائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب جہنمی اس کو پیے گا تو وہ آنتوں کو کاٹتا ہوا پخانے کے راستے سے باہر نکل جائے۔ اس جہنم کی کیفیت کا عالم یہ بتلایا جاتا ہے کہ جہنمی روئے گا، روئے گا، روئے گا، اتنا روئے گا، اتنا روئے گا کہ رونے کی وجہ سے اس کے گالوں کے اوپر نالیاں بن جائیں گی، بس آنسو ختم ہو جائیں گے اور اس سے خون جاری ہو جائے گا۔
اور اس تکلیف کے اندر، کرب کے اندر جہنمی اپنے ہاتھ کو چبا ڈالے گا حسرت اور افسوس سے۔ آپ اندازہ فرمائیے ایسے کرب کے عالم کے اندر جب وہ مالک کو آواز دے گا اور مالک کو پکارے گا تو روایات میں آتا ہے 1000 سال بعد مالک جواب دیں گے کیا بات ہے، اور 1000 سال کے بعد جب جواب آئے گا تو وہ اپنی پریشانی کا ذکر کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ سے درخواست کرو کہ یا تو ہم کو موت دے دیں یا ہمارے عذاب میں تخفیف کر دیں۔ تو مالک 1000 سال بعد جواب دیں گے اور کہیں گے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تم کو یہ پیغام ہے، اخسؤوا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ۔ اخسا عربی کے اندر کتے کو دھتکارنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو اس تکلیف کے اندر، شدت کے اندر کتنا اضافہ ہو جائے گا جب اس تکلیف اور کرب سے گزرتے ہوئے کوئی آدمی کہے جا دفع ہو جا، ولا تکلمون، منہ اٹھا کے مجھ سے بات مت کرنا، اس کرب کا کیا عالم ہوگا۔ اس وقت کو سوچئے جس وقت کے بارے میں آتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، کہ جب اس انسان کی کھال جل جل کے ختم ہو جائے گی تو پھر اللہ رب العالمین دوسری کھال پیدا فرما دیں گے تاکہ وہ عذاب چکیں، عذاب کا مزہ چکیں، عذاب کی شدت چکیں۔ وہ جہنم، جس جہنم کے بارے میں اللہ رب العالمین کے سامنے ایک آدمی کہے گا کہ اے اللہ اس نے میرا حق غصب کیا ہے، میرے حق کو نقصان پہنچایا ہے، تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ اس کا حق ادا کرو۔ تو وہ آدمی کہے گا کہ اے اللہ وہ تو دنیا میں چھوڑ کے آ گیا۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، وہ ہم نے اس جہنم کے 7ویں تہہ کے اندر رکھا ہوا ہے، جا وہاں سے وہ لے کے آ اور لانے کے بعد اس کے حوالے کر۔ روایات میں آتا ہے وہ شخص جو کسی انسان کا حق غصب کرنے والا ہوگا، کسی انسان کو اذیت دینے والا ہوگا، وہ شخص جہنم میں اترے گا۔ روایات میں آتا ہے وہ 7ویں جہنم کی تہہ کے اندر جائے گا، وہاں سے امانت کو اٹھائے گا، اٹھا کر لے کے آئے گا، آگ کے شعلے اس کو لپیٹ رہے ہوں گے، اس کی لپٹیں آ رہی ہوں گی، وہ اس پریشانی کے عالم میں، کرب کے عالم کے اندر باہر نکلنے کے قریب ہوگا کہ اس کے ہاتھ سے وہ امانت چھوٹ جائے گی، دوبارہ 7ویں تہہ کے اندر چلی جائے گی، وہ دوبارہ جائے گا۔ اس طرح نامعلوم کتنے زمانے تک وہ سامان کو لے کے آتا رہے گا اور وہ جہنم میں جاتا رہے گا، وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹتی رہے گی۔ ایک طویل مدت ہے، اس مدت کو اللہ جانتے ہیں۔ یہ جہنم کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اب ہم سوچیں کہ ہم جہنم کے لیے کتنی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ جنت کے لیے تو تیاری کرنا ایسا لگتا ہے کہ انسانوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہمیں جنت کے لیے تیاری نہیں کرنی، نماز نہیں پڑھنی، سچ نہیں بولنا، شراب نہیں چھوڑنا، سود نہیں چھوڑنا، رشوت نہیں چھوڑنا، خون خرابہ نہیں چھوڑنا، ہٹ درمی نہیں چھوڑنا، اذیت دینا نہیں چھوڑنا، کینہ رکھنا نہیں چھوڑنا، بغض کرنا نہیں چھوڑنا، اور نہ معلوم کون کون سے گناہ ہیں اللہ رب العالمین نے پردہ رکھا ہوا ہے، اور اگر پردہ چاک کر دیں تو سفید لباس کے اندر ملبوس درندے نظر آئیں گے، بھیڑیے نظر آئیں گے، خونخوار درندے نظر آئیں گے، جن کو دیکھ کر جنگل کے درندے بھی شرما جائیں۔ میرے عزیز دوستو بھائیوں، اگر ہم اپنے ساتھ مخلص ہیں، اگر ہم اپنی قوم کے ساتھ مخلص ہیں، اگر ہم اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہیں، اگر ہم اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند ہیں، تو ہمیں تہیہ کرنا پڑے گا، ہم کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم کو گناہ چھوڑنا ہے۔ اور ایک گناہ وہ ہے جس گناہ کا تعلق انسان کی ذات کی حد تک ہے، اور ایک گناہ وہ ہے جس کا تعلق انسانوں تک اس کی اذیت پہنچتی۔ انسان جو اپنی ذات کی حد تک گناہ کرتا ہے، اگر اللہ کے سامنے ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہاتا ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ معاف فرما دے،
لیکن اگر حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے تو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے جب تک کہ بندہ معاف نہ کر دے۔ روایات میں آتا ہے کہ قاتل مقتول آئے گا اپنا سر لے کر اور اللہ سے کہے گا اے اللہ مجھے انصاف دلائیے، اور قاتل سے پوچھئے کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ اور اگر کوئی آدمی اس غلط فہمی میں ہے کہ صرف قاتل اور مقتول سے معاملہ ختم ہو جائے گا تو وہ بھی سن لے کہ اللہ رب العالمین کا انصاف پھر حاکم وقت تک جائے گا، اور اللہ رب العالمین دریافت جب فرمائیں گے کہ کس کی حکمرانی کے اندر یہ ہوا تو وہ بھی گھسیٹا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک انسانوں کا قتل نہایت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ۔ یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف فرما رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اب ابن مسعود یہ بتلاؤ کہ بیت اللہ سے زیادہ کوئی محترم چیز ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ و رسولہ اعلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو یہ بیت اللہ سے زیادہ محترم، اور کسی مسلمان کا خون کرنا 70 بیت اللہ کو ڈھا دینا۔ میرے عزیز دوستو بھائیوں، اسلام کو چھوڑ کر ہم درندے بن گئے، اسلام کو چھوڑ کر ہم اپنے آپ سے غافل ہو گئے۔ اس سے بڑا کیا عذاب ہوگا، اس سے بڑی کیا اذیت ہوگی کہ پوری دنیا اس وقت متوجہ ہے اور اپنا حصہ بکھرا لینے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ پلاننگ کر رہی ہے کہ اس ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور اس ملک کا شیرازہ بکھیر دیا جائے، لیکن وہ قوم اپنے مفادات سے غافل، اپنے خطرات سے غافل، اپنی ذمہ داریوں سے غافل۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 1947 سے پہلے ایک قوم کو ایک ملک کی ضرورت تھی، آج ایک عظیم ملک جو معدنیات سے کی دولت سے مالا مال ہے، جو صلاحیتوں سے مالا مال ہے، اس کے پاس بے شمار نعمتیں موجود ہیں اور بے شمار دینی جذبات موجود ہیں، وہ ملک ایک قوم کے لیے بے قرار اور بے تاب ہے۔ آج آدمی سب کچھ ہے، اگر نہیں ہے تو مسلمان نہیں، نہیں ہے تو وہ پاکستانی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصدقۃ والصلاۃ، کیا میں تمہیں بتلانا دوں نماز، روزے اور صدقات سے زیادہ افضل عبادت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانا توجہ دلانے کے لیے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اصلاح ذات البین، آپس کی صلح، وہ فساد ذات البین الحالقہ، اور آپس کا اختلاف دین کو مونڈ ڈالتا ہے، یعنی اسلام سے انسان خارج ہونے کے راستے پہ نکلتا ہے، اس سے عبادات ختم ہو جاتی، اس سے انصاف ختم ہو جاتا ہے، اس سے ہمدردی ختم ہو جاتی ہے، اس سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے، اس سے درندے شرمانے لگتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو بھائیوں، ایک سیلاب کا طوفان پورا ملک اس کے اندر گھرا ہوا، خشکش بمباروں کا طوفان پورا ملک اس کے اندر گھرا ہوا، اور نامعلوم مختلف قسم کے فسادات جس کا انجام کسی کو پتہ نہیں اس کے اندر گھرا ہوا۔ ایسے موقع کے اوپر جب 40 لاکھ آن ریکارڈ، سرکاری ریکارڈ کے مطابق 40 لاکھ افراد بے گھر ہو گئے ہوں، نقل مکانی پہ مجبور ہو گئے، ان کا گھر بار، ان کے مال و متاع ختم ہو گئے، ان کے رشتہ دار ڈوب گئے ہوں، وہ اپنے آنکھوں سے اذیتناک منظر دیکھ رہے ہیں، اور غیر محتاط اندازے کے مطابق 2 کروڑ افراد اس وقت اس سیلاب سے متاثر، کئی گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے، کئی گھر ختم ہو چکے، کھڑی ہوئی فصلیں، لہلہاتی فصلیں تہہ تیغ کر دی گئی،
ایسے موقع کے اوپر آپس کے اختلافات، ایسے موقع کے اوپر جب پوری دنیا اس ملک کو کھانے اور نوچنے کے لیے متوجہ، پوری دنیا اس پر آمادہ ہو چکی ہے اس ملک کے ٹکڑے کر دیے جائیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اس میں رہنے والوں کی حفاظت فرمائے اور ذمہ داروں کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو بھائیوں، سیلاب جب آتا ہے تو سیلاب دیکھتا نہیں کون شریف ہے کون ذلیل ہے، کون عزت دار ہے کون رسوا ہے۔ یاد رکھیے، ہر شخص یاد رکھے، اس وقت معصیت کی وجہ سے جو اللہ کے 3 عذاب کی صورتیں پیدا ہو گئی ہیں کہ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض، یہ تینوں صورتیں اس وقت عذاب کی متوجہ، اور اس عذاب سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، ایک ہی راستہ ہے آپس میں متفق ہو جائیں، ایک ہی راستہ ہے کہ آپس کے غم و غصے کو ختم کر کے شیر و شکر ہو جائے، اور شیر و شکر ہونے کا راستہ اور وہ رسی صرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع میں فرما دیا تھا، کسی عربی کو عجمی پہ اور کسی گورے کو کالے کے اوپر فوقیت حاصل نہیں۔ کلکم من آدم وآدم من تراب، تم میں سے ہر شخص مٹی سے پیدا کیا، آدم سے پیدا کیا گیا ہے، اور آدم تراب سے پیدا کیے گئے، مٹی سے پیدا کیے گئے۔ کیا ہم اتنے غافل ہو گئے اپنے بچوں کے مستقبل سے؟ ہم اتنے غافل ہو گئے اپنے قوم کے مستقبل سے؟ ہم اتنے غافل ہو گئے اپنے گھر کے مستقبل سے؟ میرے عزیز دوستو بھائیوں، یہ وقت نہیں ہے گتھیاں سلجھانے کا، یہ وقت ہے صلح کا، یہ وقت ہے اللہ سے صلح کرنے کا، یہ وقت ہے اللہ سے صلح کرنے کا، اللہ کے سامنے گریہزاری کرنے کا۔ قسم خدا کی اگر توجہ نہیں دی گئی، اس بات کی طرف توجہ نہیں کی گئی تو بغداد کی تاریخ تمہارے سامنے، جب بغداد کے اندر اس بات پر بحث ہو رہی تھی کہ کوا حلال ہے یا حرام، اس وقت تاتاری فتنہ آیا، 21 لاکھ کی آبادی میں سے 18 لاکھ کو کاٹ کے پھینک دیا، کوئی محفوظ نہیں رہا، نہ گورا نہ کالا، نہ امیر نہ غریب، نہ کسی نسل کا کوئی شخص محفوظ رہا۔ کس خواب و خیال میں پڑے؟ کیوں اللہ سے صلح کرنے پہ آمادہ نہیں ہوتے؟ دنیا بھی جائے گی، آخرت بھی جائے گی۔ دنیا چلی گئی تو کم سے کم اگر آخرت بچ گئی تو پھر بھی ابد الآباد کی زندگی، لیکن اگر دنیا بھی چلی گئی، آخرت بھی چلی گئی تو پھر کہاں جائیں گے؟ کہاں سر ماریں گے؟ کس سے فریاد کریں گے؟ کون رشوت دے گا؟ وہاں رشوت نہیں چلتی، وہاں سفارش نہیں چلتی، وہاں عہدہ نہیں چلتا، وہاں منصب نہیں چلتا، وہاں اللہ کا حکم چلتا، اللہ کی خوشنودگی چلتی۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، حالات جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے کہہ رہے ہیں، اگر تم غیروں کے ساتھ مخلص نہیں ہو تو اپنے بچوں کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، اپنے گھر والوں کے ساتھ مخلص ہو جاؤ۔ یہ ایک اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا طوفان ہے جو طوفان چلا آ رہا ہے اور خس و خاشاک کی طرح بڑی بڑی بستیوں کو ختم کرتا چلا جا رہا ہے، اور اگر کوئی بستی بچ رہی ہے تو وہاں قتل و غارت گری کا عذاب آ گیا۔ خدا کے واسطے اللہ کی طرف رجوع کر لیجئے، خدا کے واسطے توبہ کر لیجئے، خدا کے واسطے اللہ سے صلح کر لیجئے۔ کوئی اور راستہ نہیں ہے اس عذاب سے بچنے کا، کوئی اور راستہ نہیں ہے اس عذاب سے بچنے کا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، پورا ملک عذاب میں مبتلا ہے اور محفل موسیقی ختم نہیں ہو کے دے رہی۔ کیسے افسوس کی بات ہے، رقص و سرور کی محفلوں میں کمی نہیں آ رہی، شراب کی فروخت میں اور پینے میں کمی نہیں آ رہی، زنا کرنے کی شدت کے اندر کمی نہیں آ رہی۔ اللہ کی معصیت کے جتنے راستے ہیں ان راستوں کے اندر ترقی کرنے میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ اگر یہی حالت رہی تو پھر
بہت سی قومیں چلی گئیں. فَإِن تَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اللہ ہمارا تمہارا محتاج نہیں. یہ دین قیامت تک باقی رہے گا، یہ کتاب اللہ قیامت تک باقی رہے گی، اور یہ دین کے پڑھنے والے قیامت تک باقی رہیں گے. لیکن یاد رکھیے کہ اگر اس ذمہ داری کو نہیں سمجھا گیا تو پھر ہمارا نام نہیں ہوگا، اور آنکھ کے اندر ڈھونڈا جائے گا. کوئی قوم بستی تھی، آپ سوچئے، قرآن کا مطالعہ کیجئے، اور مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو نظر آئے گا اللہ رب العالمین نے جب اجتماعی تباہی کے فیصلے کیے ہیں، ان کے جو گناہ ہیں ان گناہوں کی فہرست دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا وہ تمام گناہ ہمارے اندر جمع ہو گئے. قوم شعیب کو تباہ کیا گیا ناپ تول میں کمی کی وجہ سے. کیا ناپ تول میں کمی نہیں ہے؟ کیا مال میں ملاوٹ نہیں ہے؟ آگے چلیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جس قوم کو تباہ کیا گیا وہ قوم اس لیے تباہ کی گئی کہ وہ ناشکری کرتی تھی. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کانت قریۃ آمنۃ مطمئنۃ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، کہ ایک قوم تھی جو امن سے رہتی تھی، بڑے اطمینان سے رہتی تھی، بڑی عظیم بستی تھی، جو بڑی قابل رشک بستی تھی. یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے رزق کی فراوانی تھی، ہر طرف سے اللہ کی نعمتیں ان کو میسر تھیں. فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. اس ناشکری کے جرم میں اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر 2 عذاب نازل کیے. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، ایک عذاب ان پہ نازل کیا بھوک کا عذاب، اور دوسرا عذاب نازل کیا لباس الخوف، بد امنی کا عذاب. اگر ہم دیکھیں تو کیا ہم ناشکری نہیں کر رہے؟ کسی فرد کے منہ پر اللہ کا شکر ہے؟ ہر شخص دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر جل رہا ہے، مر رہا ہے، اور اس کو تباہ کرنے کے در پہ ہے، اور اپنی حاصل ہوئی نعمتوں پہ شکر کرنے کے لیے تیار نہیں. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین ہمارے خیرخواہ ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے ہمدرد ہیں، اللہ رب العالمین رحمان اور رحیم ہیں. جبھی اللہ رب العالمین بار بار متوجہ کر رہے ہیں. جیسے کہ اسرائیل سے علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، ملک الموت سے کسی نے پوچھا کہ آپ آنے سے پہلے ہم کو آگاہ نہیں کرتے، جبکہ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی آتا ہے تو آنے سے پہلے اطلاع دیتا ہے. تو ملک الموت نے کہا کہ مجھ سے زیادہ کون تم کو آگاہ کرتا ہے، قاصد بھیجتا ہے، باخبر کرتا ہے. کیا تمہارے کبھی سر میں درد نہیں ہوا؟ یہ پیغام تھا موت کا. کیا تمہارے بال سفید نہیں ہوئے؟ یہ پیغام تھا موت کا. کیا تمہارے سامنے کسی کا انتقال نہیں ہوا؟ یہ پیغام تھا موت کا. کیا تمہارے سامنے حادثات رونما نہیں ہوتے تھے؟ یہ پیغام تھا موت کا. کیا تمہارے بچے بڑے نہیں ہو گئے؟ یہ پیغام تھا موت کا کہ تمہارے جانے کا وقت قریب. تم نے کیا تیاری کی؟ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العالمین بار بار ہم کو پیغام دے رہے ہیں. کبھی زلزلہ آیا تو متوجہ ہونے کے بجائے ایسے بدبخت بھی دنیا میں دیکھے گئے، اس ملک میں دیکھے گئے جو لاٹھیاں لے کے نکلے ہیں مسجد کو توڑنے کے لیے کہ اللہ نے اپنا گھر بچا لیا، ہمارا گھر توڑ دیا. اس ملک کے اندر ایسے بدبخت گزرے، رجوع اللہ کے بجائے باغی ہو گئے، سرکش ہو گئے، اللہ سے لڑنے پہ آمادہ ہو گئے. پھر بھی رجوع نہیں ہوا، پھر بھی توبہ نہیں کی، اور اب وقتاً فوقتاً حالات آ رہے ہیں، مختلف قسم کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، لیکن انسانوں کی عیاشی اور بدماشی اور خرمستی میں کمی نہیں آ رہی. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، یہ موقع ہے آپس کے اتفاق کا، اور اتفاق کا طریقہ کیا ہے؟
سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتفاق دو گروہوں کے درمیان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دو کام نہ کر لیں. اور وہ دو کام کیا ہیں جس کی بنیاد پر اتفاق ہو جائے گا؟ ایک کام ہے تواضع، یعنی تکبر چھوڑ دے. اور دوسرا کام کیا ہے؟ ایثار، قربانی کا جذبہ، اپنا حق چھوڑ کر دوسرے کو حق دینے کا خیال. یہ دو صفات اگر پیدا ہو گئیں تو دو شدید دشمنوں میں بھی آپس میں اتفاق ہو جائے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. یہ زمین یہیں رہ جانے والی ہے، یہ مکانات یہیں رہ جانے والے ہیں، یہ دولت یہیں رہ جانے والی ہے، یہ خر مستیاں اور یہ بدماشیاں یہیں رہ جانے والی. جانا ہے دو چادروں کے اندر، اور اگر اللہ کی نافرمانی کرتے رہے تو پتہ نہیں کس کو دو چادریں نصیب ہوں اور کس کو نصیب نہ ہوں. تو یہ اس وقت کا بڑا گناہ، وہ بڑا گناہ عصبیت ہے، وہ بڑا گناہ خون خرابہ ہے، وہ بڑا گناہ اللہ کی نافرمانی. تو ہم اپنے گناہوں کی فہرست معلوم کریں، اور فہرست معلوم کرنے کے بعد ان گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کریں. اور اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام افراد جن کو اللہ رب العالمین نے کسی بھی درجے کے اندر اقتدار دیا ہے، قوت دی ہے، وہ تمام افراد اس بات پر متفکر ہو جائے اور فکر مند ہو جائے کہ کس طرح اپنی قوم کو ایک قوم بنایا جائے، ایک امت بنایا جائے، اور کس طرح آپس کے اختلافات کو ختم کیا جائے، اور پھر کس طریقے سے اس امت کو ایک کر کے نیک کیا جائے، ان کے اندر اچھے اخلاق پیدا کیے جائیں، ان کے اندر اچھا کردار پیدا کیا جائے، ان کے بلند خیالات پیدا کیے جائیں، ان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کیا جائے. ان کو بتلایا جائے کہ یہ ملک جو حاصل کیا گیا ہے 50 لاکھ ماؤں بہنوں بھائیوں کی قربانی کے نتیجے میں حاصل کیا گیا ہے. اس کے پیچھے ایک بڑی قربانی کی داستان ہے. اس قربانی کی داستان کو فراموش نہ کرو، ورنہ کل قیامت کے روز یاد رکھو کہ یہ مائیں، یہ بہنیں، یہ بھائی دامن پکڑیں گے اور فریاد کریں گے کہ اے اللہ، ہم نے اس ملک کے لیے، اس ملک کے مستقبل کے لیے اپنے حال کو قربان کیا، اس ملک کے روشن مستقبل کے لیے. ان سے پوچھئے کہ انہوں نے اس ملک کا کیا حق ادا کیا. اس ملک کی جو ذمہ داری تھی پوری دنیا کے مسلمانوں کو امن دینا، پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت کا ذریعہ بننا، کیا اس ملک نے اس ذمہ داری کو نبھایا کہ نہیں نبھایا؟ اس قوم نے اس ذمہ داری کو نبھایا کہ نہیں نبھایا؟ اس وقت کیا جواب ہوگا آج ہی سوچ لیں. آپس کے اختلافات کو بھلا کر ہم کو دوبارہ متحد ہونا ہے، ہم کو دوبارہ متفق ہونا ہے، ہم کو دوبارہ ایک قوم بننا ہے. ہمیں اللہ کے سامنے ایک صف میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہانے اور اللہ سے صلح کرنی ہے. اللہ سے بغاوت کر کے کہیں مفر نہیں ہے، کہیں جائے پناہ نہیں ہے. لا ملجا ولا ملجا من اللہ الا الیہ. کوئی جائے پناہ نہیں، کوئی ماوا نہیں ہے، کوئی سکون کا مستقر نہیں. اللہ کے سوا کوئی امن نہیں دے سکتا، اللہ کے سوا کوئی سکون نہیں دے سکتا، اللہ کے سوا کوئی عزت نہیں دے سکتا، اللہ کے سوا کوئی دولت نہیں دے سکتا، اللہ کے سوا کوئی شہرت نہیں دے سکتا، اللہ کے سوا کوئی نعمتیں نہیں دے سکتا، اللہ کے سوا کوئی نفع نہیں دے سکتا. اللہ سے صلح کرنی ہوگی. اور اکابرین امت نے سر جوڑ کر فیصلہ کیا کہ امت کو اس بات کی طرف متوجہ کیا جائے کہ چند اعمال کا اہتمام کیا جائے. راوین کے بزرگوں نے بھی اس بات کی تلقین کی اور دیگر اکابرین نے اس بات کی تلقین کی کہ امت کو اس بات کی طرف متوجہ کیا جائے. نمبر 1 کہ امت توبہ کر لے، اجتماعی طور پر توبہ کر لے. نمبر 2 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرے، خود بھی کرے، اپنے بال بچوں سے بھی کروائے. نمبر 3 لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح 5 تسبیح یعنی 500 مرتبہ پڑھے. اور نمبر 4 لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح 3 دفعہ یعنی 300 مرتبہ پڑھے.
اور اللہ سے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے خیر مانگیں۔ یہ فیصلے وہیں ہوتے ہیں، یہ سب کچھ وہیں ہوتا، تو اللہ سے صلح کر لیں۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی ان اعمال کے اوپر محنت کرنے اور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو بھی اللہ رب العالمین ہمارے ملک کے اندر امن قائم فرما دے، اور اس وقت جو طوفان آیا ہوا ہے اس طوفان کو تھما دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے کھیتوں کو دوبارہ لہلہا دے، ہمارے گاؤں دیہاتوں کو محفوظ فرما دے، ہمارے پورے ملک کو محفوظ فرما دے۔ جان مال عزت آبرو کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے، اور آپس کے اختلافات کو بھلا کر ایک دوسرے کا خیر خواہ، ایک دوسرے کا ہمدرد بنا دے۔ آخری بات وہ بات یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جب بھی ملک کو اور ملک کے باشندوں کو ضرورت پیش آئی مالی تعاون کی، تو کراچی والوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس وقت بھی 40 لاکھ افراد سرکاری رپورٹ کے اعتبار سے بے گھر ہو چکے ہیں، اور غیر سرکاری رپورٹ کے اعتبار سے 1 کروڑ سے 2 کروڑ افراد بے گھر اور متاثر۔ تو اس وقت علماء اکرام نے یہ فیصلہ کیا کہ ان سیلاب زدگان کی مدد کی جائے، ان کی جو ضروریات ہیں ان ضروریات کو پورا کیا جائے۔ تو جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن نے گزشتہ زمانے کی طرح اس دفعہ بھی اہتمام کیا ہے کہ سیلاب زدگان کے لیے جو بے گھر ہو چکے ہیں، جن کے پاس کپڑا نہیں ہے، جن کے پاس راشن نہیں ہے، جن کے پاس دوائیں نہیں ہیں، جن کے پاس خیمے نہیں ہیں، ان کو سکون کا انتظام کیا جائے، ان کا تعاون کیا جائے۔ اس سلسلے میں تینوں گیٹوں کے اوپر ذمہ داران موجود ہیں۔ آپ کی دی ہوئی دولت، آپ کا دیا ہوا نذرانہ یہ صحیح مقام پر استعمال ہوگا، تو لہذا آپ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے دکھ درد کے اندر شریک ہوئیے، اور اللہ سے اس بات کی امید رکھیے کہ اس صدقے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین بلیات اور مصیبتوں کو ٹالتے ہیں، اور اس بات کا یقین رکھیے کہ اللہ رب العالمین عذاب سے، آفات سے ہم کو محفوظ فرما دیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو